अस्सलामु अलैकुम। मेरी हिदायत पर फौरी तौर पर अमल किया गया। हर घर के उधेड़ उम्र मर्दों को अपने अपने घर के पहरे पर लगा दिया गया। जो नौजवान थे उन्हें डंडे सोंटे थमाकर इन रास्तों पर छुपाकर बिठा दिया गया, जिधर से इस खूनी टोले की आमद मुतवक्के हो सकती थी। शरोपा मानसी नहर के दूसरी जानिब था। बांस के इस मुअल्लक पुल के जरिए वो इस बस्ती का रुख किया करते थे। लिहाजा सबसे पहले उनकी आमदोरफ्त का ये रास्ता बंद करने के लिए बांस के पुल को काट दिया गया। पुल को बर्बाद करने के सिलसिले में चौधरी इस्लाम शाह ने एक कबाहत का जिक्र भी किया था कि पुल के इस किनारे पर आबाद दीगर हिंदू जाति और ईसाई वगैरह की बस्ती के लोग एतराज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने कोई परवाह न की। ये बका की जंग थी और वो लोग हमारी मदद करने से खौफजदा थे, तो उन्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो इस सिलसिले में हमारा रास्ता रोकते या कोई एतराज़ करते। लिहाजा अब तक जो थोड़ा बहुत असलहा इन्हीं खूनी टोले के अफराद से हाथ लगा था, वो चंद ऐसे जवानों के हवाले कर दिया गया जिन्हें थोड़ा बहुत इन आतशी हथियारों की सुध-बुध थी। उन्हें नहर के किनारे झाड़ियों में गात लगाने के लिए तैनात कर दिया गया। अब यह मुमकिन था कि बांस का पुल ख़त्म करने के बाद खूनी टोला कश्तियों के ज़रिए नहर का चौड़ा पाट तय करके बस्ती पर हमलावर होने की कोशिश करता। इसका हल मैंने ये निकाला कि नहर किनारे घात पर बिठाए हुए जवानों को मैंने आग इस्तेमाल करने का तरीका बताया। दरख्तों के मोटे टहनों को नेज़े की शक्ल देकर उसके सिरे पर मिट्टी के तेल वाले कपड़े की मोटी गांठ बनाई गई। जैसे ही नहर में दुश्मन की कोई कश्ती नजर आए, गांठ को फौरन शोला दिखाकर नेज़ा उनकी कश्तियों पर उछाल दिया जाए। बदकिस्मती से अगर कोई कश्ती दुश्मन की पार लग भी जाती, तो असलहा बदस्त जवान उन्हें गोलियों से भून कर रख देते। खूनी टोले को इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अब उनकी जानिब से भी हमले की शिद्दत और वार करने की हमें पूरी तवक्को थी। इसीलिए सबसे पहले ये सारी तैयारियां आज बस ज़रूरी थीं। हमने ना ही वक्त ज़ाया किया था और ना ही नचले बैठे थे। खूनी टोले के नाकाम हमले और हमारे ही हाथों फना के घाट उतरने के फ़ौरन बाद ही रातों रात मैंने ये सारे मज़कूरा इंतज़ामात करवा दिए थे। सबसे आखिर में जब पो फूटने लगी, तो मैंने अपनी तैयारी के साथ चौधरी इस्लाम शाह की हवेली से शरोपा कबीले की जानिब तने तनहा रवाना होने का इंदिया दिया, तो हवेली के हर फर्द ने मेरा रास्ता रोक लिया। ये तुम क्या करने चले हो सोहराब बेटा? चौधरी इस्लाम ने सबसे पहले मेरी राह में आते हुए हैरत से कहा, क्या तुम अकेले ही भेड़ियों के बट में घुसने का इरादा रखते हो? ये बेवकूफ़ी होगी। हम हरगिज़ तुम्हें यूं तनहा उन खतरनाक और सफाक दुश्मनों के इलाके में जाने नहीं देंगे। मैं हौले से मुस्कुराकर कुछ कहने ही लगा था कि उनका बेटा कबीर शाह भी मुझसे मुखातिब होकर बोला, सोहराब भाई, अब्बाजान दुरुस्त कह रहे हैं। हम तो समझे थे कि तुम अपने साथ बस्ती के नौजवानों का पूरा जत्था लेकर जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं ऐसा ही करता, मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये और महाज है, आप सब लोग इधर ही मौजूद और चौकस रहेंगे। मेरी हिदायत पर अमल पैरा रहेंगे। जंग आपके इलाके में छेड़ी गई है, मैं तो वहाँ जंग करने नहीं, बल्कि खामोशी से उनकी जड़ें काटने जा रहा हूँ। ये एक अकेले आदमी ही का काम है। सोहराब भाई, मान मौलवी मरहूम अब्दुर्रहीम की बेटी लाइबा ने मुदाखलत की, फिर भी आप इस तरह अकेले तो ना जाएं। आप हमारे मोहसिन हैं, कम अज़ कम कबीर शाह और शौकत भाई को तो साथ ले जाएं। मैंने उसकी तरफ देखा, वो हल्की कथई रंग की ओढ़नी में थी। हमरा उसके उसकी बेवा ननंद यानी उसके शौहर कबीर शाह की बहन सबीहा भी खड़ी मेरी जानिब खामोशी से तके जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा ना, मुझे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के मशवरे पर अमल करूँगा, लेकिन इस वक्त नहीं। बस आप सब मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। फिर मैं रुका नहीं, उन सबको हैरान परेशान छोड़कर निकल खड़ा हुआ। मुझे दुश्मन से लूटी हुई गन भी थमाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने वो लेने से इनकार कर दिया, हत्ता कि एक डंडा सोंटा तक नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता कुछ काम की अशिया मेरे कहने पर उन्होंने फ़ौरन मुझे मुहैया कर दी थीं। बाकी एक खमदार फल वाला खंजर जो मारिया से हासिल करदा था, वो मेरी पिंडली के साथ बंधा हुआ था। मैं तयशुदा रास्ते पर अल्लाह का नाम लेकर हो लिया। राह में मेरी हिदायत पर बस्ती के लोग चौकस खड़े नजर आए। वो मुझ अकेले को एक तरफ जाते हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया और उन्हें फतेह का इशारा किया। जवाब में वो भी मुस्कुराकर ऐसा ही इशारा करने लगे।
جب میں بستی سے باہر آ گیا تو ایک چھتنار درخت تلے آ کر میں نے اپنی کمر پر لگی ایڈونچر کٹ اتاری۔ میرا رنگ ہلکا سانولا تھا، اسے میں نے گہرا سانولا کر دیا۔ پھر لباس بدلا، وہ میلا اور بوسیدہ لباس تھا۔ اسی طرح جوتے بھی پہنے۔ ذرا ہی دیر بعد میں ایک بھٹکے ہوئے بدحال مسافر کی تصویر نظر آنے لگا۔ بال بھی میں نے گردآلود کر لیے تھے، وہ اب کھچڑی سے ہو گئے تھے۔ بہت غور سے ہی مجھے جاننے والے پہچان سکتے تھے، وہ بھی ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا۔ پوری تسلی کے بعد میں نے نہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چھوٹی سی نیا میرے کہنے پر وہاں کنارے لگی ہوئی تھی۔ دن نکلنے لگا تھا، پانی کی چھاگل نما بوتل میرے پاس تھی۔ میں نیا پر بیٹھا اور اسے اکلوتے چپو سے کھیتا ہوا دوسرے کنارے جا پہنچا۔ اس طرف زیادہ گہرا اور گھنا جنگل تھا، اس کے پار کہیں بنجر اور کہیں ڈلوانی جنگل والی پہاڑیوں کا نظارہ تھا۔ میں نے نیا کنارے پر کھینے کے بعد اسے گھنی جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اس کے بعد شینا کی مدد سے بنایا گیا خود ساختہ نقشہ نکالا، شروپا قبیلے کی آبادی کا تعین کیا اور بجائے آبادی کا رخ کرنے کے جنگل ویرانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا، اس منحوس علاقے میں جدھر فوزیہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی۔ میں اب فوزیہ کے متعلق زیادہ نہیں سوچ پا رہا تھا، میرا ذہن معاف ہونے لگتا تھا۔ کئی وسوسے سنپولیوں کی طرح میرے دل کو لپیٹنے لگتے اور میری ہمت کو ان کا زہر ڈسنے لگتا۔ بس سر پر ایک ہی دھن تھی کہ میں جس اہم مقصد کے لیے آیا تھا وہ میں نے ہر ممکن طور پر پورا کرنا تھا۔ میں دانستہ آبادی سے بہت دور ویرانے کی طرف آ گیا۔ ادھر کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کر کے میں بیٹھ گیا۔ دوپہر سے سپہر ہو چلی تھی۔ مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان دے دیا گیا تھا، وہ میں کھانے لگا۔ جانے کیوں فضا میں حبس اور گرمی کی کیفیت بڑھنے لگی تھی، حالانکہ یہ ایسا علاقہ نہ تھا، مگر فوراً ہی اقدا کھلا کہ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ یوں حبس اور گھٹن بارش کا پتہ دینے لگی۔ میں ذرا آرام کرنے لیٹ گیا، مجھے شام کا انتظار تھا۔ ایک زبردست کڑاکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ پانی کی تیز پھوار سی میرے چہرے پر پڑی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج اور بارش کی شراٹے دار آوازوں سے جنگل آبی ہونے لگا۔ بڑا ہی عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ حالانکہ طوفان باد و باراں کا شور اپنی جگہ، لیکن باوجود اس کے پس منظر میں جنگل کی ویرانی اور افسردگی دل و دماغ میں بہت اثر پذیر ہونے لگی تھی۔ بارش میں تیزی نہیں تھی۔ میں اس کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ گن گرج اور بارش بمشکل 1.5 گھنٹہ جاری رہی، پھر اس کا زور ٹوٹنے لگا۔ طوفان باد و باراں کے بعد آسمان بھی صاف ہو گیا تھا۔ جنگل کی کسی اوٹ سے دور پرے پہاڑیوں پر میری مہم کے سارے لوازمات قدرت نے جیسے تیار کر ڈالے۔ میں اٹھا، کٹ کمر پر رکھی، ایک نگاہ گرد و پیش پر ڈالی اور جیسے ہی ایک قدم بڑھایا دفعتاً ہی مجھے اپنے سامنے ایک سایہ سا تیزی سے لہراتا دکھائی دیا اور غائب ہو گیا۔ میں بری طرح ٹھٹکا، یہ کون تھا؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بے شک میں آبادی سے دور تھا، لیکن کسی کی موجودگی ناممکن نہ تھی، مگر اس طرح کسی سائے کا اچانک نظر آ کر چھپ جانا چہ مانی۔ سائے کے اس انداز اسراریت پر میں چوکنا ہو گیا اور راستہ بدل کر جدھر وہ غائب ہوا تھا اسی طرف رخ کیا۔ میں بھی چوکنا چیتا بن گیا تھا۔ سایہ دوبارہ نظر آیا، اس بار تو جیسے میرا دھڑکتا دل رک گیا۔ یہ دوسرا سایہ تھا، کیونکہ جدھر پہلا سایہ غائب یا چھپا تھا یہ وہ جگہ نہ تھی۔ میں ابھی اسے اپنے وہم پر محمول کرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے عقب میں قریب، بہت قریب آن کھڑا ہوا ہو، اور میں نے ناگہانی حملے کے ڈر سے اچانک جھکائی دی اور بجلی کسی تیزی سے پلٹا، کوئی نہ تھا۔ ایسا ضرور لگا کہ جیسے کوئی عقب میں چند قدم کے فاصلے پر تھوڑی دیر کھڑا میری نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور میں جیسے ہی پلٹا تو پھر وہ غائب ہو گیا۔ میں ابھی ٹارچ جلانا نہیں چاہتا تھا جو مجھے شوکت حسین نے دی تھی، لیکن اب جلانا پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھا پھر سے کہیں چھپ گیا تھا۔ نہ جانے کون تھا یہ، مگر نہیں، ذرا دیر بعد مجھے مزید 2-3 اور انسانی حیولوں کی پراسرار سی لپک جھپک دکھائی دی، یوں جیسے مجھ پر اب بس حملہ ہونے ہی والا تھا۔ ان بدبختوں نے آبادی کی جانب میری پیش قدمی روک دی تھی۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچا، پھر آگے بڑھا۔ اس کے بعد دبک کر بیٹھ گیا۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے مدھم مدھم روشنی میں جنگل میں دائیں بائیں دیکھتا رہا۔
सोचा इन पर लानत भेज कर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अचानक ही मुझे अपने सीधे हाथ की जानिब झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। मैं चौंका, हालांकि सरसराहट बहुत मध्यम थी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो, लेकिन मेरी गैर मामूली समाअतों ने इस सरसराती आहट को सुन लिया। मैं छुपते छुपाते निहायत मोहतात रवि के साथ इसी तरफ को लपका तो चौंक पड़ा। यही वो वक्त था जब बादलों की टुकड़ियों से अचानक ही चांद के रोशन मुखड़े ने सर उभारा, और अपने सीधे हाथ की तरफ सिर्फ 10-15 कदम पर मैंने दो इंसानी हैवलों को सर जोड़े खड़े पाया। कहीं ये लोग काली लहर के जंगजू तो नहीं? मैं शायद इनकी नज़रों में आ गया था, लेकिन नहीं, उनका अंदाज मुझे तलाशने का था। पहले जी में तो आई कि एक पर काबू पाने की कोशिश करूं, और फिर दूसरे और तीसरे पर, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी खुफिया पेशकदमी वाली पॉलिसी पर अमल पैरा रहा। मैं घनी तारीक झाड़ियों में छुपा उनकी सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा। दफतन बाएं जानिब जरा फासले पर एक सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। किधर गायब हो गया है वो? ये मर्द की आवाज़ थी। लबो लहजा अंग्रेजी था जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। बात ही ऐसी थी। शरोपा और काली लहर वालों की राजधानी में ये गैर मुल्की कौन और कहाँ से दर आए थे? क्लाइड को वो पहली बार दिखाई दिया था। जवाब में नस्वानी आवाज़ उभरी। खालिस अंग्रेजी लहजा था। मैं वाकई धक से रह गया। अलियाना, बॉस को अगर मालूम हुआ कि हमने किसी अजनबी को देखा और हमारे हाथों से निकल गया तो क़यामत आ जाएगी, उसके साथी मर्द ने कहा। उसके लहजे में तशवीश और परेशानी थी। लेकिन चाइल्डर, मुझे शुबा है कि शरोपा वालों ने शीना की बाजियाबी के लिए ही उसे रवाना किया है। अलियाना नामी लड़की ने दोबारा कहा। कैसी बेवकूफ़ों वाली बात करती हो अलियाना, चाइल्डर ने कहा। उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा कि हम लोग यहाँ उनकी कैदी के साथ मौजूद हैं। बॉस कच्ची गोलियां नहीं खेलता। शीना और कैदी के लफ्ज़ पर मुझे जैसे यकायक सकता हो गया। उसी वक्त दो और साए वहां आ गए। एक ने हाँफती हुई आवाज़ में उनसे कहा, न जाने वो कौन था, बहुत चालाक निकला, गायब हो गया कहीं। हमने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की। मेरा ख्याल है कोई भूला भटका शख्स होगा, हमें भूत समझकर। बकवास मत करो क्लाइड, चाइल्डर ने उसे बुरी तरह घुरक दिया। अगर उस मरदूद ने हमारी खुफिया कमीनगाह देख ली और शीना को भी वहां कैद देखा तो पूरा शरोपा कबीला उसकी बाजियाबी के लिए हम पर चढ़ दौड़ेगा, हमारी तिक्का बोटी कर डालेगा। फिर वो दूसरे नौवारिद हैवले को मुखातिब करके तहकुमाना दुरुस्ती से बोला, पाल, तुमने पहली बार उसे देखा था तो उसे काबू करने की कोशिश क्यों ना की? मैं पहले तसल्ली करना चाहता था कि कहीं आसपास उसके और साथी तो मौजूद नहीं, पाल नामी आदमी ने कहा। जब तक उस बात की तसल्ली हुई, वो पलक झपकते ही गायब हो गया। शायद मैं उसकी नज़रों में आ गया था। पाल के लहजे में नदामत थी। लानत है तुम पर, चाइल्डर झल्ला कर बोला। अब बॉस को क्या जवाब देंगे? बॉस को यह बताने की ज़रूरत ही नहीं चाइल्डर, क्लाइड नामी आदमी ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, अलियाना ने दोबारा अपने ख्याल का इजहार किया। वो कोई भूला भटका आदमी होगा, हमें भूत समझकर उल्टे पांव गायब हो गया। ठीक है, मुझे शायद तुम लोगों की नालायकी और बकवास को भुगतना ही पड़ेगा। इसके सिवा चारा भी नहीं। यूं भी मैगी के मरने के बाद बॉस बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। वो हमें शूट भी कर सकता है। खैर चलो, अब मोहतात रहो। इस बार नज़र आए तो साइलेंसर वाले पिस्तौल से उसे फ़ौरन हलाक कर देना। बिलाखिर चाइल्डर को उनकी बात पर साध करना पड़ा। हम चलते हैं, सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद क्लाइड और पाल नामी दोनों दाएं बाएं गायब हो गए। चाइल्डर और अलियाना अभी कुछ सोचते बने वहीं जमे खड़े रहे। इधर मेरे अंदर धकड़ पकड़ अरूज पर थी। मैगी, मैगी, महबूबा, सहराई औकाब, अल्बर्ट रमंडो, एक गर्दान सी मेरे सनसनाते दिलो दिमाग में होने लगी। मैगी के जिक्र पर अचानक ही मेरे जहन में अल्बर्ट रमंडो का नाम उभरा था। क्या ये वही मैगी थी जिसकी अल्बर्ट रमंडो ने खुद कब्र खोदी थी, और फिर वो मेरी नज़रों के सामने मायूस ज़दा सा कहीं चला गया था? अल्बर्ट रमंडो जो सहराई औकाब का सरबराह था और बम्बोरगा के मुजस्समे के हसूल के जुनून में मुब्तला था, लेकिन शीना उसके पास कैदी की हैसियत से क्यों कर थी? अल्बर्ट रमंडो ने ऐसा कौन सा चक्कर चलाया था कि सरदार अटोमा की बेटी शीना को यरगमाल बना लिया था? अगर ऐसा था तो ये मामूली बात ना थी। मगर ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जिस वक्त शीना के सामने मेरी असलियत जाहिर हुई थी और उसके साथी उसी की हिदायत पर मुझे हलाक करने को लपके थे, तो खुशकिस्मती से मुझे इसकी भिनक पड़ गई और मैं फरार हो गया।
یہ سب بھوٹان کی سرحدی بستی پومک میں ہوا تھا۔ آخر بوس کو اس مجسمے سے کیا دلچسپی ہے جس کے لیے اس نے اپنے کئی اہم ساتھی مروا دیے؟ میگی بھی ہلاک ہوئی، ہمیں بھی ایمرجنسی کال کر کے مدد کے لیے بلوایا گیا۔ کیا مجسمہ قیمتی اور سونے جواہرات سے لدا ہوا ہے؟ کیا نام تھا؟ بمبورگا، الیانا اپنے ساتھی چائلڈر سے کہہ رہی تھی۔ میں خاموشی سے کان لگائے ہوئے تھا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، چائلڈر نے جواب میں کہا۔ اس کا لہجہ یکا یک پراسرار ہو گیا، جس نے مجھے بھی پل بھر کے لیے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ الیانا بولی۔ ہاں، لیکن یہ راز صرف باس نے مجھے ہی بتایا ہے کہ بمبورگا اس کے لیے کیوں کر اہم ہے۔ چائلڈر دھیمے دھیمے بول رہا تھا۔ میں سرتپا سماعت بن گیا کہ نہ جانے اس منحوس مجسمے کی اب کون سی اصلیت سامنے آنے والی تھی۔ مجسمہ نہ سونے کا ہے اور نہ ہی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی نادر اور نایاب شے بھی نہیں ہے۔ اوہ، تو پھر یہ سارا کھڑاگ ایک بے قیمت مجسمے کے لیے؟ خاموش رہو، چائلڈر نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ جو باس جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، بس عمل کرتی رہو۔ لیکن کیا تم مجھے اس کی اصلیت نہیں بتاؤ گے؟ الیانا نے دلار سے کہا۔ حقیقت یہی ہے کہ بمبورگا مجسمے کی اصل حقیقت سے خود شروپا بھی واقف نہیں، لیکن باس واقف ہے۔ چلو، وقت آنے پر تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ چائلڈر نے جیسے الیانا کو ٹال دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ پل کے پل میری سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ کھیل گمبھیر تھا۔ میں نے تو اب تک اس منحوس مجسمے پر لعنت بھیج دی تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہیں رہی تھی، لیکن چائلڈر کی باتوں نے مجھے کھٹکا دیا تھا۔ یہ منحوس مجسمہ اب بھی اسراریت کے پردے تلے تھا۔ ایسی کیا اس کی حقیقت تھی جو شروپا یا کالی لہر والے بھی نہیں جانتے تھے؟ بقول چائلڈر کے صرف ان کا باس البرٹ رمنڈو ہی جانتا تھا۔ میں ان دونوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ اب گویا شکار کو شکاری کی گھات مل گئی تھی۔ وہ دونوں یعنی چائلڈر اور الیانا تیزی سے اپنی کسی خفیہ کمینگاہ کی جانب بڑھے جا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ میں بھی ان کے تعاقب میں تھا۔ قدرت نے موقع دیا تھا کہ مات ملنے والے کو گھات مل گئی تھی۔ شکار شکاری کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں ان کا تعاقب کرتا رہا۔ اطراف میں گھنا جنگل، جھاڑیاں، تاریکی اور مدھم چاندنی میں ایک مختصر سی درمیانی راہ گزر۔ ہم بڑھتے رہے۔ ایک مقام پر چٹانی ڈھلوان کے پاس وہ رک گئے۔ قریب کوئی پہاڑی نالا آبشار کی صورت گر رہا تھا۔ وہ دونوں اسی طرف بڑھنے لگے۔ میں ٹھہر گیا، تب ہی میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ چٹان پر چڑھ کر آبشار کے عقب میں کھسک گئے۔ میں بھی آگے بڑھا تو دنگ رہ گیا۔ آبشار کی گرتی ہوئی دھاروں کے پیچھے ایک چٹانی گپا نظر آئی، جس کا دہانہ تنگ تھا اور وہ کسی انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی آنکھ کے خالی گڑھے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جب میں محتاط روی سے چند قدم اور قریب گیا تو اندر بہت دور سے زرد زرد سی روشنی لہراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آبشار کا پانی بڑے مترنم شور سے نیچے بہتے نالے میں گر رہا تھا۔ الیانا اور چائلڈر دکھائی نہیں دیے، وہ شاید اندر جا چکے تھے۔ میں بھی ڈھلوانی چٹان پر چڑھتے ہوئے دہانے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ کبھی مات کبھی گھات، یہی زندگی کا کھیل ہے۔ مجھے ایک بار پھر مات ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر میں نے خود کو اسی تنگ و تاریک گپھا میں دیکھا، لیکن نہیں، اس کا صرف دہانہ تنگ تھا، ورنہ اندر سے یہ پورا ایک غار تھا۔ اس کی دیواریں ٹھوس سنگدار تھیں۔ چھت نیچی مگر اتنی ضرور اونچی تھی کہ انسان کھڑے ہو کر چل سکتا تھا۔ میں تنہا وہاں پڑا تھا۔ سر کے عقبی حصے میں درد کی ٹیس سی جاگی۔ بے اختیار ایک کراہ میرے منہ سے نکلی اور ہاتھ گھما کر زخم سہلانا چاہا تو قاصر رہا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ ٹخنوں کی طرف سے دونوں پاؤں بھی رسن بستہ حالت میں تھے۔ میرے سر پر بلا شبہ کسی آہنی شے سے وار کیا گیا تھا، شاید کسی آتشی ہتھیار کا دستہ۔ میری ایڈونچر کٹ غائب تھی۔ اپنی بے بسی پر میں بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ دیوار پر ایک مشال گڑی ہوئی تھی، مگر وہ بہت مدھم سی سلگ رہی تھی۔ سامنے عقب میں مجھے زیادہ دور تک کچھ دکھائی تو نہیں دیا، البتہ جہاں تک روشنی تھی ایک شائبہ سا ہوا کہ میرے عقب میں غار کی گہرائی تھی اور سامنے قدرے دائیں جانب دیوار، لیکن وہ موڑ تھا جس کے پار بھی شاید کوئی مدھم سی دیوار گیر مشال روشن تھی۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ روشنیاں دانستہ مدھم رکھی گئی ہیں، بس اسی حد تک کہ ہاتھ پاؤں سجھائی دے سکے یا قریب سے ہی بآسانی دیکھا جا سکے۔ میں نے اپنے ہاتھوں پیروں کے جکڑ بندوں کا جائزہ لیا
اور تھوڑی بہت زوراوری کر کے ان کی مضبوطی جانچی تو بے اختیار میرے ہونٹوں تلے زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی۔ دشمن کو میری قدر غیر معمولی جسمانی قوت کا اندازہ نہ تھا۔ کسی عام آدمی کے لیے بلا شبہ یہ رسی بہت مضبوطی سے باندھی گئی تھی، لیکن میرے لیے اسے چند ایک جھٹکوں میں توڑ ڈالنا ناممکن نہ تھا۔ میں وقت اور کسی کی آمد کا منتظر رہا۔ اچانک سامنے کے رخ پر جدھر غار کی دیوار مڑ رہی تھی، اس کے سامنے والی دیوار پر دو سائے لہراتے دکھائی دیے۔ میری نظریں اسی طرف جمی رہیں۔ کوئی آ رہا تھا۔ نمودار ہونے والے الیانا اور چائلڈر ہی تھے۔ روشنی میں آ کر وہ میرے سامنے ٹانگیں پھیلائے کھڑے ہو گئے۔ چائلڈر کی آنکھوں میں پریشانی اور تشویش کے سائے لہرا رہے تھے، جبکہ الیانا کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ چائلڈر میری ہی عمر کا تھا، الیانا کی بھی عمر کم و بیش اتنی ہی تھی۔ دونوں خوبرو اور سمارٹ تھے۔ دونوں کے بال براؤن تھے۔ چائلڈر کی آنکھیں نیلی اور الیانا کی ہلکی براؤن تھیں۔ دونوں صحت مند اور خوش شکل تھے۔ یہ کسی بڑے گینگ کے کارندے بالکل بھی نہیں لگتے تھے، لیکن بہرحال ان کا تعلق البرٹ رمنڈو جیسے عالمی جرائم پیشہ شخص سے تھا۔ اچانک انہی کے عقب سے ایک گرانڈیل شخص نمودار ہوا۔ اس نے دو کرسیاں اٹھا رکھی تھیں۔ گرانڈیل شخص پکا بدماش اور صفاک آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے سے صفاکی اور آنکھوں سے وحشت واضح تھی۔ سر کے بال چھوٹے مگر کانٹوں کی طرح تھے۔ خاصا تنومند اور قداور تھا۔ رنگت گہری سانولی تھی، ناک موٹی۔ اس نے بھی چائلڈر اور الیانا کی طرح جسم پر چست لباس پہن رکھا تھا اور دائیں جانب پہلو پر بیلٹ سے ایک ہولسٹر جھول رہا تھا۔ ایک گن اس کے کاندھے پر بھی تھی۔ چاقو بھی اس کی بائیں ران سے نیام میں بندھا دکھائی دیا۔ یہ شاید البرٹ رمنڈو کا باڈی گارڈ تھا۔ دونوں کرسیاں اس نے خاموشی سے درمیان میں رکھ دیں۔ میرا خیال تھا کہ اس پر چائلڈر اور الیانا براجمان ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گرانڈیل مجھے وحشت ناک نظروں سے گھورتا واپس پلٹ گیا۔ اچانک میرے عقب سے جدھر غار کی گہرائی تھی، کسی کے قدموں اور ہولے سے کھانسنے کی آواز ابھری۔ میں نے رسن بستہ حالت میں لیٹے لیٹے ذرا اس طرف کو گردن موڑ کر دیکھا۔ مدھم روشنی اور تاریکی میں لپٹی غار کی اس گہرائی سے کوئی نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سامنے اور قریب آیا تو میں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ البرٹ رمنڈو، میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ کچھ کمزور نظر آ رہا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال بھی بڑھا رکھے تھے۔ سرخ و سفید رنگت بھی کچھ مٹیالی ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اور اسی وقت وہیں گرانڈیل شخص دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے، بوتل، دو پیگ، ایک سگار باکس تھا۔ البرٹ رمنڈو کے گلے میں ایک خوبصورت سا لاکٹ جھول رہا تھا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اسی لاکٹ سے کھیل رہا تھا۔ خوب، تم نے تو اس جنگلی غار میں بھی اپنے رہنے کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر رکھا ہے۔ میں بولنے سے باز نہ آیا۔ گرانڈیل نے اس کے لیے ایک پیگ بنایا، پھر نہایت احترام سے باکس کھول کر سگار نکالا اور رابرٹ کے ہونٹوں میں دے دیا۔ پھر لائٹر سے اسے سلگانے کا فریضہ بھی خود ہی انجام دیا۔ گرانڈیل اب ایک طرف مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ شینا کو انہوں نے نہ جانے کہاں قید کر رکھا تھا۔ جی میں تو آئی کہ اس سے پوچھ لوں، لیکن چپ رہا۔ میں تمہیں پہچان چکا ہوں سہراب خان، بالآخر البرٹ رمنڈو نے ایک کش لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا اور ساتھ ہی گھونٹ بھرا۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ ہمارا ٹکراؤ ہو چکا تھا، لیکن میرے اصل نام سے واقفیت نے مجھے ضرور چونکا دیا، کیونکہ میں نے اپنا نام اسے شایان بتایا تھا۔ شکر ہے تم بولے تو صحیح، میں مسکرایا۔ اچھی بات ہے تم مجھے پہچان گئے، بھولا تو میں بھی نہیں تھا تمہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجسمہ تمہاری ضرورت نہیں، لیکن میری ہے، رابرٹ بولا۔ نہ جانے مجھے کیوں اس کا لہجہ اسرار بھرا سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا، وہ منحوس مجسمہ کبھی میری ضرورت رہا بھی نہیں تھا۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی، وہ بولا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ تو پھر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر چڑھ کر بولا، میرے ہاتھ پیروں کی رسیاں کھول دو، دوستوں سے اس طرح بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تم اور میرے دوست؟ رابرٹ اچانک بھیڑیے کی طرح گررایا۔ تم نے میرے کئی قیمتی ساتھی مار ڈالے، میری محبوبہ میگی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ کہتے ہوئے اس کا دوبارہ ایک ہاتھ اپنے گلے میں جھولتے ہوئے لاکٹ سے کھیلنے لگا۔ اس میں یقیناً اس کی مرحوم محبوبہ میگی کی تصویر تھی۔
मैगी को वो नहीं भूला था। मैगी से मेरा भी स्कीमों के लकड़ी वाले घर के बाहर बर्फीली रात में सामना हो चुका था। वो वाकई एक खूबसूरत लड़की थी। उसके मरने का मुझे भी अफसोस रहा था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने भी रखाई से कहा, क्या तुम अपने इस आधे गंजे सर और सूअर के थूथने वाले गद्दार साथी जैकी को भूल गए जो तुम्हें हलाक करने के दर पे था? उसी रजील ने मुझ पर जंग मुसल्लत की थी। बाद में तुम्हारी एक और साथी लारा भी उसके साथ मिल गई थी। वो तो तुम्हारी इस पूरी तंजीम सहराई औकाब को भी हाईजैक करने का प्लान बनाए हुए थे, लेकिन वो अपने दूसरे साथियों के साथ भयानक अंजाम को पहुंचा। और ये भी मत भूलो कि उसने तुम पर भी कातलाना हमला किया था। मालूम है मुझे। रॉबर्ट जरा खज्जल सा होकर बोला। जैकी और लारा वगैरह तुम्हारी वजह से ही मायूसी की इंतहा को पहुंचे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। मैं उसकी बात पर जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। इसी लहजे में आगे बोला, अब खसियानी बिल्ली बनने की कोशिश मत करो। ये कहो कि तुम्हारा गरूर टूट गया, तुम्हारी अना को ठेस पहुंची कि इतने बड़े ग्रोह के सरबराह के साथ उसी का अपना साथी अंदरूने खाना ऐसी घिनौनी साजिश भी कर सकता है। मेरी इस बात ने उसे औकात याद दिला दी और गीज तले उसका चेहरा मस्क हो गया। चाइल्डर और अलियाना खड़े हैरत से ये सब सुन रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि रमंडो ने अपनी ही सुबकी के सबब उनसे ये बात छुपा रखी थी। अलबत्ता ग्रांडेल मुहाफिज के चेहरे से ऐसा कुछ जाहिर नहीं होता था। वो मेरी तरफ हनूज वहशत भरी नज़रों से घूरे जा रहा था। रमंडो एकदम मारे तैश के उठ खड़ा हुआ, मेरे करीब आया और अपना दायां पाँव ज़मीन से उठाया कि जैसे अभी वो इसे मेरी गर्दन पर रख देगा, लेकिन उसका वो पाँव उठा ही रह गया। मेरे मुंह से अजीब आवाज़ खारिज होते हुई उसने अपना पाँव जो मेरी गर्दन पर रखना चाहता था दोबारा ज़मीन पर रख दिया और पलटकर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसने सिगार का एक कश लिया और करीब खड़े ग्रांडेल को मखसूस इशारा किया, जिसने मुअद्दबाना मगर तफहीमी अंदाज में अपने सर को हौले से जुम्बिश दी और मेरी जानिब बढ़ा। पल भर में उसने मेरे हाथों पैरों के जकड़बंद खोल डाले और फौरन चंद कदम पीछे हटकर अपना एक हाथ होल्स्टर पर रख दिया, जिसका साफ मतलब था कि अगर मैंने कोई मशकूक हरकत की तो वो मुझे गोली मारने में लम्हे की भी देर नहीं करेगा। इधर आ जाओ, बैठो यहाँ। रमंडो ने मुझे इशारा किया। मैंने हौले से शुक्रिया कहा और इसके सामने कुर्सी पर विराजमान हो गया। उसने जाम की तरफ इशारा किया, मगर मैंने इनकार में सर हिला दिया। सिगार तो पियोगे? उसने खुद कदरे झुककर सिगार बॉक्स मेरे सामने खोल दिया। शुक्रिया, ये चलेगा। कहते हुए मैंने एक सिगार उठा लिया। तंबाकू की कभी कभी मुझे शिद्दत से तलब हुआ करती थी और सिगरेट तो मैं पी ही लिया करता था। उसने लाइटर से मेरा सिगार सुलगा दिया। मैंने पुरसकून अंदाज में सिगार का एक लंबा कश लिया। नफीस किस्म के तंबाकू की कड़वाहट ने अजीब सा लुत्फ दिया। रमंडो की शायद फिर कोई गोट फंस गई थी, या फिर वो किसी बात पर मुझसे मुतासिर और मदद का ख्वाहां था। अब कोई बसात बिछाने की कोशिश में था। तुम्हारे और कितने साथी हैं यहाँ? उसने सवाल किया। बहुत से हैं, मैंने उसके अंदाजे और कयास के मुताबिक इस बात में जवाब दिया। इधर ही कहीं छुपे बैठे हैं या फिर? कहते हुए उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। छुपे हुए ही समझ लो। मुजस्मे के हसूल के लिए तुम दोबारा मुझसे जंग करने का इरादा रखते हो? उसने कहा। अगर ऐसा है तो हम दोनों के हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं लगेगा। मैं उसकी बात समझ रहा था और अब उसका रवैया भी। मैंने कहा, तुम जानते हो कि मुझे पत्थर के उस मुजस्मे से कोई दिलचस्पी नहीं है। गुड। यकलख्त रमंडो के चेहरे पर बशाशत दौड़ गई। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जब तुम्हें इसका अंदाज़ा था तो फिर ये सवाल ही क्यों किया तुमने? मैंने स्पाट लहजे में कहा। ताहम मेरी भांपती नज़रों ने ताड़ लिया था कि वो मेरे सामने जैसे कोई अहम या चौंका देने वाला इंकशाफ करना चाहता हो। ताहम मुझे हैरत थी कि जब उसने शीना को काबू में किया था तो फिर बम्बोरगा का मुजस्मा उसके हाथ क्यों न लग सका था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जब हमने उस भूटानी सरहदी बस्ती पोमक में क़याम किया था तो मुजस्मा शीना शीना के पास था। फिर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? उसने पूछा और ऐसी नज़रों से मेरी जानिब देखा जैसे वो मेरी ज़ुबान से सच सुनना चाहता हो। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने कहा। फिर बोला, जब तुमने शीना और उसके साथियों पर हल्ला बोला होगा तो क्या तुम्हारे हाथ वो मुजस्मा नहीं लग सका? नहीं, ये मेरी बड़ी नाकामी थी। शायद शीना के बाकी मांदा साथी वो मुजस्मा निकाल ले जाने में कामयाब हो गए थे,
جواب میں یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اصرار بھرے انداز میں مسکرایا اور بولا، تمہاری مرضی، لیکن میں پرانی باتوں کو بھلا کر تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب ہم شاید ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تمہیں بھلا میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ضرورت تو تمہیں بھی پڑ سکتی ہے میری، اور پڑے گی جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم جس لڑکی کی تلاش میں یہاں آئے ہو اس سے میری یہ ساتھی الیانا مل چکی ہے۔ میری انگلیوں سے سگار گر گیا۔ اس کی بات پر میں ایسا گمسم ہوا کہ مجھے زمین سے سگار اٹھانے کا بھی یارہ نہ رہا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر اپنے لاکٹ کی طرف چلا گیا تھا کہ کیا کیا مطلب ہے تمہارا؟ حقیقت یہی تھی کہ مطلب تو میں سمجھ چکا تھا، لیکن اس تذکرے نے میرے اعصاب یکلخت متاثر کر ڈالے تھے اور میں اپنے حواس سمیت اپنی خود اعتمادی بھی جیسے کھونے لگا۔ اس نے جیسے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب میری طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے مکارانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ایزی مائی بڈی ایزی۔ اس نے سگار کا کش لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ قریب کھڑی الیانا اب پہلے سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت بری نگاہوں سے میری طرف تکنے لگی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا چائلڈر اسپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھا۔ مجھے کھل کر بتاؤ رمنڈو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے مقدور بھر کوشش کرتے ہوئے اپنے اندر کے طوفان پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اسے میری کمزوری کا علم ہو گیا تو کہیں یہ مردود اپنی گرل فرینڈ میگی کا بدلہ فوزیہ سے لینے کی مذموم کوشش نہ کرے، جس کی لاش وہ تبت کے ویران برفزاروں میں دفنا آیا تھا۔ ہا 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 ہا، انسان کا پسندیدہ شخص اس کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے، رمنڈو نے جیسے تنزیہ کہا۔ مجھے جانے کیوں اس کا لہجہ بڑا ہولناک لگا۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا اور میں نفرت خیز انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑتا ہوا پھرتی سے اٹھا اور چاہتا تھا کہ رمنڈو کی گردن دبوچ کر اس کے منہ سے فوزیہ کے بارے میں مکمل طور پر اگلوا لوں، لیکن حیرت انگیز طور پر قریب کھڑے اس کے گرانڈیل گارڈ نے مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ شاید اسے میری طرف سے ایسے جارحانہ حملے کی پہلے سے توقع تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کا ہتھوڑے جیسا گھونسا میرے شانے پر رسید کر دیا۔ میں میز پر جا پڑا اور الٹ کر غار کی پتھریلی اور گردآلود زمین پر گرا۔ اٹھنے میں تو میں نے بھی دیر نہ لگائی تھی، لیکن اسی وقت گرانڈیل نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال کر مجھ پر تان لیا۔ نہیں برگنڈی نہیں، اچانک رمنڈو نے ایک ہاتھ بلند کر کے اپنے گرانڈیل محافظ کو فائر کرنے سے منع کر دیا، پھر میری جانب متوجہ ہو کر سنجیدگی سے بولا، اٹھو اور دوبارہ ایسی ذلیل حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، بیٹھ جاؤ کرسی پر۔ میں خجل سا اٹھا اور دوبارہ کرسی پر براجمان ہو گیا اور اس کا ہاتھ دوبارہ لاکٹ کو چھونے لگا، لیکن اب اس نے اسے مخصوص انداز میں گرفت میں لے لیا تھا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے نہ جانے اس کا کون سا بٹن پش کیا کہ اس کا ڈھکن کھلا اور اندر سے سکڑی سمٹی کوئی چنٹ زدہ سی شے باہر نکل کر کسی پھول کی طرح کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ تصویر تھی، میگی کی تصویر۔ میں چند لحظوں کے لیے ہونک سا بن گیا۔ اس نے دوبارہ اسی تکنیک سے تصویر سکیڑ کر اندر کر لی اور لاکٹ بند ہو گیا۔ ایک آدمی کا من پسند انسان بہت اہم ہوتا ہے مائی بڈی، وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگا۔ میگی بھی میری محبت تھی، اور محبت اس وقت دو آتشا ہو جاتی ہے جب دوسرا بھی اسی میں مبتلا ہو۔ میگی کو بھی مجھ سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہتی تھی، رمنڈو، مجھے تم سے سمندروں کی گہرائی جیسی محبت ہے۔ تمہاری محبت میں ایک طرف مجھے باپ کی سی شفقت محسوس ہوتی ہے تو دوسری جانب دیوانے عاشق اور محبوب کا والہانہ پن، تیسری جانب ایک سچے اور اچھے دوست کا ساتھ۔ وہ واقعی عجیب طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی یہی عجیب طبیعت مجھے بھاتی بھی بہت تھی، اور بے اختیار انداز میں کہتے کہتے وہ ایک دم رک گیا۔ شاید اپنے لہجے میں در آنے والی رکت نے اسے خاموش کرا دیا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا اس کی گھنی بھوری بووں سے ڈھانپی ہوئی آنکھوں کے کونوں میں نمی چمکنے لگی۔ میں نے کہا، جس وقت تم میگی کی لاش کو اپنے ہاتھوں دفنا رہے تھے تم نے تو اس بات کا عہد کیا تھا کہ اسی بمبورگا کے منحوس مجسمے کی وجہ سے میگی کی جان گئی، اور اب تم اس پر لعنت بھیج کر واپس لوٹ رہے ہو، پھر دوبارہ تمہارے سر پر اس منحوس مجسمے کی دھن کیوں کر سوار ہو گئی؟ میری اس بات پر وہ چونکا، پھر ہنسا اور بولا، تو تم اس وقت قریب میں ہی کہیں چھپے بیٹھے تھے؟
हाँ, मैंने कहा, मैं चाहता तो तुम पर हमला करके तुम्हें भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन तुम्हारे दुख को मैंने भी महसूस किया और तुम्हें जाने दिया। रमंडो की एक टिक सी नज़र मेरे चेहरे पर जम गई। उसने लॉकेट से अपना हाथ हटा लिया। गार के इस नीम अंधेरे माहौल की फ़ज़ा अजीब होने लगी थी। बाकी तीन चुपचाप खड़े थे, सिर्फ हम दोनों बातें कर रहे थे। रमंडो बोला, ये दुरुस्त था कि मैगी के मरने के बाद मेरा उस मुजस्समे से दिल खराब हो चुका था, लेकिन फिर खैर छोड़ो। फिर क्या हुआ था? मेरे जी में आई कि सवाल करूं। न जाने क्यों मुझे इस सवाल के पस मंज़र में किसी इसरारियत, किसी गहरे भेद की बू सी आने लगी। तुम मेरी बात कर रहे थे, क्या तुम इसकी तफसील नहीं बता सकते? मैं मकसद की बात पर आ गया। मेरी बात पर रमंडो ने पहली बार करीब चाइल्डर के साथ खड़ी अलियाना की तरफ देखा। इसके बाद एक गहरी सांस लेकर अलियाना की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये दोनों भेस बदल कर उन लोगों के दरमियान गए थे। वहीं इत्तेफाक से तुम्हारी गर्लफ्रेंड से अलियाना का सामना भी हुआ था, जिसने अपना नाम फौजिया बताया था। उसकी इतनी बात सुनते ही मेरा अंदर मुसर्रतों और शादमानियों से गुलनार हो गया कि वो जिंदा थी, मगर किस हाल में, ये सुनने के लिए बेचैन रहा। रमंडो बताता रहा, अलियाना को उस कैदी लड़की से कोई दिलचस्पी ना थी। यूं भी वो अपनी शनाख्त इस कैदी लड़की के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अलियाना को भी वो कैदी लड़की उन्हीं का साथी समझे हुए थी। लेकिन अलियाना, इतना कहकर वो रुका। मेरा दिलो दिमाग इस वक्त अपने आप पे में ना रहा। रमंडो का इतना थमना भी मेरे लिए सुहाने रूह बन गया। वो दोबारा कहने लगा, अलियाना फितरतन तजस्सुस पसंद और ज़रा नरम दिल की मालिक है। इसने किसी तरह उस कैदी लड़की से पूछ लिया कि वो ज़रा अपने बारे में मुख्तसर बताए, शायद वो इसकी मदद कर सके। तब इसने अपना नाम, मुल्क और शहर के बारे में बताया, और अपने मंगेतर के बारे में भी। जब अलियाना ने आकर मुझसे इस कैदी लड़की का जिक्र किया तो मैं थोड़ा चौंक गया। इतनी दूर और गैर मुल्क में बसने वाली लड़की को कैदी बनाकर यहाँ लाने का आखिर इन वहशियों का मकसद क्या हो सकता था? बहरहाल, फिर वो कहते कहते रुका। इस दरमियान में उसने काफ़ी देर से करीब खड़े चाइल्डर और अलियाना को वहाँ से जाने का एक मखसूस इशारा किया। वो खामोशी से लौट गए। ग्रांडेल कामत बरगंडी वहीं जमा खड़ा रहा। रमंडो ने अपनी बात ख़त्म करते हुए आखिर में मुझसे कहा, बस मुख्तसर अब यही समझ लो कि इसी कैदी लड़की से ही तुम्हारे बारे में मुझे इल्म हो गया। उसने बात ख़त्म करने की नीयत से आखिर में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो रमंडो। मैंने फ़ौरन उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए संजीदा लहजे में कहा, मुझे सच सच बताओ, क्या शीना के साथ तुमने फौजिया को भी यरगमाल बना रखा है? इस बात का तुम्हें कैसे अंदाज़ा हो गया? रमंडो ने एक लम्हे हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसलिए कि मुझे इल्म है कि शरोपा सरदार अटोमा की लाडली बेटी शीना को तुमने अपने पास यरगमाल बना कर रखा हुआ है। और मेरा 100% अंदाज़ा दुरुस्त है कि इस वक्त तुम्हारे कहने पर अलियाना और चाइल्डर शीना को ही अगवा करने के लिए गए होंगे। जिस दिन अलियाना का फौजिया से सामना हुआ और बाद में तुमने, मैं पूछता हूँ, शीना का तुम्हें कैसे इल्म हुआ? रमंडो एकदम बिगड़ते हुए मेरी बात काट कर बोला, मुझे हैरत है तुम इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो गए रमंडो। मैंने तंजिया कहा, जबकि मैं भी तुम्हारा कैदी ही हूँ। इस पर वो एकदम कहकहा मारकर हंसा, बहुत चालाक और मक्कार हो तुम। मुझे फौजिया से मुतल्लिक सच सच बता दो। मेरा वादा है कि बम्बोरगा का मुजस्समा हासिल करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन इस भूल में बिल्कुल मत रहना रमंडो कि तुम शीना के बदले में वो मुजस्समा हासिल कर लोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो मुजस्समा उन लोगों के लिए रूहानी हैसियत का हामिल है। वो शीना जैसी 10 बेटियां कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिंदा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी बात पर मैं खुद भी अब तक मखमसे का शिकार था। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ उम्मीद हुई थी। रमंडो के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं जहरीले अंदाज में मुस्कुराकर बोला, इसीलिए कह रहा हूँ, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। सुनो, रमंडो ने वक्त ज़ाया किए बगैर कहा। मैं बड़ी बेचैनी से गोश बरावाज हो गया। जिस हकीकत का अंदाज़ा तुमने शीना से मुतल्लिक लगाया है, वही बात मेरे अंदर भी खटक रही थी। ये बहरहाल शहर नहीं है और ना ही यह महज़्ज़ब लोगों का इलाका है। मुझे एहसास होने लगा था कि अगर मैंने शीना को ज़ाहिर कर दिया तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। शीना अब मेरे लिए इस छछूंदर की मिसाल बन गई है, जो ना निगले जाती है ना उगले।
میں نے فوزیہ کے متعلق بھی پوچھا ہے تم سے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جانے کیوں مجھے رمنڈو کا چائلڈر اور الیانا کو وہاں سے کافی دیر بعد جانے کا مخصوص اشارہ کرنا اندر سے کھٹکنے لگا۔ نہیں، جب شینا ہی میرے لیے ضروری نہیں رہی تو فوزیہ کو بھی یرغمال بنا کر میں ایک اور مصیبت بھلا کیوں کر لیتا؟ تو فوزیہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ کہا نہ نہیں ہے۔ شینا کو کہاں رکھا ہے تم نے؟ ایک دوسرے غار میں، وہ جواب میں بولا۔ وہ غار بھی قریب ہی ہے مگر بہت تنگ ہے، اس کے اندر بس بمشکل ایک دو افراد کے چھپے رہنے کی گنجائش ہے۔ مجھے تمہاری بات اور لہجے سے مکاری کی بو آ رہی ہے۔ میں رمنڈو سے یہ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر باز رہا۔ میں شینا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت میں نے کسی خیال کے تحت کہا، بسد شوق، لیکن صرف میں اکیلا ہی اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ شینا سے اکیلے میں ملنے میں میرا ایک مقصد تھا۔ مجھے رمنڈو کے لہجے سے ابھی تک جھوٹ اور منافقت کی بو آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی پلاننگ کرنا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پلاننگ میں شاید تم مصروف ہو، میں نہیں۔ بس اتنا دھیان رکھنا، دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے والوں کو میں نہیں بخشتا۔ میرے لہجے میں یکا یک جنگ بازی سی اود کر آئی۔ وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی میں مجھے کھوکھلاپن محسوس ہوا۔ برگنڈی، اسے وہاں تک چھوڑ کر لوٹ آؤ۔ مان ہی اس نے برگنڈی سے کہا۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور وقت ضائع کیے بغیر اس کے ہمراہ چلتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ چائلڈر اور الیانا کہیں نظر نہیں آئے۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ برگنڈی مجھے لیے آبشار والے حصے سے ایک چٹانی کگر کے نیچے سے گزارتا ہوا قدرے عقب میں لے آیا۔ پھر ایک گپا سے اس نے جھاڑیوں کا ڈھیر ایک طرف ہٹایا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ تم جا سکتے ہو، میں نے برگنڈی سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے تاریکی میں گم ہوتے ہی میں نے دھڑکتے دل سے گپا کے اندر قدم بڑھا دیے۔ شینا سے کچھ عرصے بعد صحیح دوبارہ ملاقات ہونے والی تھی۔ کچھ وقت ہم نے بھی اکٹھے دوستانہ انداز میں بتایا تھا۔ پھر اسے اچانک بھوٹان کے ایک سرحدی قصبے پومک میں میری اصلیت کا پتہ چل گیا اور وہ میری دشمن بن گئی تھی، لیکن میں اپنی بیدار مغزی سے وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شینا مجھے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر کیسا محسوس کرنے والی تھی۔ در حقیقت میں شینا کے سامنے دوبارہ نہیں آنا چاہتا تھا اگر فوزیہ کا ذکر نہ چھڑتا۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کے ساتھ کسی اور قیدی لڑکی کو بھی رکھا گیا تھا؟ یہ ایک سوال کرنے کے لیے میں نے شینا کا سامنا کرنا ضروری سمجھا تھا، اور وہ بھی تنہائی میں۔ اندر مشال روشن تھی مگر بہت مدھم۔ رمنڈو نے صحیح کہا تھا، یہ گپا بہت چھوٹی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے وہ نظر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں بری طرح چونکا۔ مشال کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھیلائے میں اس شہرزادی کو غور سے تکتا رہ گیا۔ وہ رسن بستہ حالت میں گپا کی پتھریلی زمین پر پڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت کی سمت بندھے ہوئے تھے، دونوں ٹانگیں بھی ٹخنوں کی طرف سے رسن بستہ تھیں۔ منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ وہ شاید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ حسب سابق اس کے پرشباب اور تانبے کی طرح دھمکتے جسم پر جنگلیوں والا ناکافی لباس تھا۔ بھورے سیاہ گھنے بال جو کبھی اس کے نیم برہنہ سبک شانے پر ناگن کی طرح بکھرے رہتے تھے، اب جیسے گرد اور مٹی میں اٹے مینڈوں کی شکل میں اس تنگ و تاریک گپا کی مٹیالی پتھریلی زمین پر پھیلے بکھرے پڑے تھے۔ لیکن میرے چونکنے کی وجہ اس کی اس وقت حالت زار تھی۔ اس کا پیٹ برہنہ تھا اور وہاں لگا ہوا ایک پرانا مگر گہرا گھاؤ مجھے رستا ہوا نظر آیا۔ یہ وہ گھاؤ تھا جب تبت کے ایک برفزار میں شکار کے دوران کداور بارہ سنگے نے اپنے مہیب سنگوں کے تاج سے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اس کا پیٹ بری طرح چیر ڈالا تھا۔ میں نے ہی اسے سنبھالا تھا اور کندھے پر اٹھا کر اسکیموں کے لکڑی والے مکان میں لا کر اس کا علاج معالجہ کر کے اسے موت کے منہ سے نکالنے کی کامیاب کوشش بھی کی تھی۔ پھر اس کا زخم مکمل طور پر ٹھیک تو نہیں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھرنے لگا تھا۔ اب ایسے حالات میں شاید اس کا وہی محیب زخم دوبارہ کھل گیا تھا، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس بے رحم رمنڈو نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ زخم سے خون اور پیپ جیسا مواد بھی خارج ہو کر پتھریلی مٹیالی زمین پر جانے کب سے بہہ کر جم چکا تھا۔ شینا جیسی شہزادیوں والا حسن رکھنے والی اس جنگلی حسینہ کا یہ حال دیکھ کر پل کے پل میرا دل بری طرح محسوس کر رہ گیا۔ اس کی ہیئت قضائی پر جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔
میں 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ ایک طرف پہلو کے بل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر نہایت آہستگی سے اسے چھوتے ہوئے سیدھا کیا تو زخم سے بدبو سی آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور شینا کے منہ سے سب سے پہلے کپڑا نکالا۔ وہ ہوش میں آنے لگی۔ میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ایک جانب پانی کی موٹی سی چھاگل دکھائی دی۔ اس کے اندر مقدور بھر ہی پانی تھا۔ وہ میں نے اس کے چہرے پر الٹا دیا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ مشل کی روشنی میں ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی پچ سی اتری ہوئی تھی، جس سبب ممکن تھا کہ اسے جلد کسی کو پہچاننے میں دقت ہوتی، لیکن میں اس کے خاصا قریب آ گیا۔ پانی کی چھاگل میرے ہاتھ میں تھی۔ چند گھونٹ ابھی اس میں بچے تھے۔ وہ میں نے اس کے تھرکتے لبوں سے لگا دی۔ اس نے چند گھونٹ پانی جیسے تیسے پیا، اپنے پیٹ کے زخم کو گردن ذرا خم کر کے دیکھا، اس کے بعد سر زمین پر ڈال دیا۔ شینا، مجھے پہچانا نہیں تم نے؟ میں نے ہولے سے نرم سے لہجے میں اسے پکارا۔ پھر جیسے یکدم ہی اس کی نکاہت اور کمزوری مقدور بھر کے لیے ہی صحیح یکا یک فرو ہو گئی، اور اس نے دوبارہ اپنا زمین پر ڈالا ہوا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، کراہنا موقوف کیا اور غور سے تکنے لگی۔ شیان، میں نے آہستگی سے اپنا وہی نام بتایا جو اسے معلوم تھا، اگرچہ اسے میرے اصل نام کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پپڑیاں جمے ہونٹوں میں تھر تھراہٹ ابری، پھر دھیرے دھیرے بمشکل الفاظ برآمد ہوئے۔ تم شیان نہیں، سہراب۔ ہاں، مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بے حد دکھ ہوا ہے شینا، میں نے جیسے دل مسوس کر کہا۔ اس نے خشک ہونٹوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس حالت میں زیادہ دیر اپنی گردن نہیں اٹھا سکی تھی، اس لیے دوبارہ زمین پر ڈال دی اور مشال کی مدم سرخ پیلی سی روشنی کو گپا کی سنگی دیوار پر لرزتی تکنے لگی۔ پھر ہلکی آواز میں بولی، مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ ہاں ضرور شینا، بولو، کہتے ہوئے میں وارفتانہ سے انداز میں اس کے بالکل قریب اکڑوں سا بیٹھ گیا۔ مجھے خود اپنی اس کیفیت پر حیرانی تھی۔ بھلا میرا اس سے رشتہ ہی کیا تھا؟ فقط چند دنوں کی دوستی، اور وہ بھی دشمنی کے پیرائے میں۔ یہی نہیں، میری اصلیت آشکار ہوتے ہی شینا نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے مجھے گرفت میں لینے کی کوشش بھی کی تھی۔ باوجود اس کی اس حرکت سے میرا اس سے دل خراب نہیں ہوا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا کہ میرا دل اس سے نفرت یا عداوت کرنے پر مائل نہ ہوتا تھا۔ کیا تھا ایسا؟ مجھے آج پہلی بار یوں لگا جیسے وہ میری سوچ کا دھوکہ ہو، جیسے وہ اس وقت کے حالات اور ماحول کا اثر ہو کہ میں نے شینا کا یہ جارحانہ اقدام غلط تناظر میں دیکھا ہو۔ لیکن کیسے؟ مگر مجھے شینا کے وہ الفاظ یاد تھے جو اس نے اپنے ساتھیوں سے میرے بارے میں کہے تھے۔ پہلے مجھے اس پر شک تھا، مگر اب رات والے ایک واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ بھی ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ میں شینا کی زبانی اپنے بارے میں یہ سن کر حیران سا رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا دل شینا سے بد دل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ شاید میری فطرت تھی، جس کے ساتھ غم و خوشی، دکھ یا سکھ، مصیبت یا آسودگی کے چند دن بتا لوں، وہ میرے دل و دماغ میں گھر کر جاتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں آزاد کر دو۔ اس حالت میں میرے پیٹ کے زخم کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ جنگلی شیرنی کی طرح گرجنے والی ایک دھاڑ سے دشمن کو دہلا کر رکھ دینے والی اور بے خطر درانہ وار آگ میں کود جانے والی اس جنگلی حسینہ شینا کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دکھنے لگا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے جکڑ بند کھول ڈالے۔ اس نے احسان مند نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ تمہارے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں سہراب، وہ ہولے سے بولی، لیکن تم اس روز رات میں کیوں فرار ہو گئے تھے؟ میں اس کی بات پر چونکا۔ میرے اندر ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ بھولی بن رہی تھی یا پھر چالاک؟ میرے اندر ہلکی سی تلخی اترنے لگی۔ پھر میرے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ اسی طرح پھیکی پھیکی مسکراہٹ تلے بولی، شاید تم اس رات جاگ رہے تھے، تم نے میری گفتگو سن لی ہوگی اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ آخر میں ہولے سے ہنسی۔ میرے اندر ایک اور دھماکہ ہوا، تاہم بولا، تم میری اصلیت سے واقف ہو چکی تھیں۔ مجھے گرفت میں لینے کے لیے تم نے اپنے ایک گنجے سر والے اور گینڈے جیسے تنومند ساتھی کو حکم دیا تھا۔ کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے اس کے ہی وہ الفاظ دہرا دیے۔ میرا خیال تھا کہ اس کے چہرے پر ندامت یا شرمندگی کی رمق ابھرے گی، لیکن اس کے برعکس وہ پورے سکون سے مسکرائی۔ اصل میں ایسا نہیں تھا، وہ بولی،
अबरक पहले ही तुम्हारी असलियत जाना हुआ था। उसे मेरे बाप अटोमा ने ही तुम्हारी तलाश में चंद साथियों के साथ रवाना किया था, और ऐसा मेरे बाप ने तुम्हारे दुश्मनों के कहने पर किया था। मुझे अबरक के ज़रिए ये भी मालूम हो चुका था कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी एक बहुत ही करीबी और अजीज़ साथी को भी अगवा कर रखा है, और तुम उसी की तलाश में थे। ऐसे में मेरे पास तुम्हें बचाने और तुम्हारी मदद करने का और कोई चारा न रहा था कि मैं अभी उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाती। शीना हौले हौले अपनी सफाई में बोले जा रही थी, और मैं लकदक सा सुने जा रहा था। अबरक शायद वही गंजे सर वाला तनोमन था जो उस रात अपने चंद साथियों समेत मुझे छापने के लिए लपका था। मुझे मालूम हो गया कि अब तक शीना के लिए मेरे दिल में नफरत या अदावत ने क्यों जन्म नहीं लिया था। मेरा दिल कह रहा था कि मैंने जो सुना था वो वैसा नहीं था, इसके पसे मंज़र में कुछ और हकीकत भी होती है। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, शीना, शायद मेरा ज़हन और दिल अब तक ये मानने को इसीलिए तैयार ना हुआ था कि तुम मेरे खिलाफ ऐसा इकदाम उठा सकती हो। हाँ, यही सच है, शीना बोली। लेकिन तुमने मुझे अगवा क्यों किया? मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया है। मैं तो अपनी साथी की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा था। तो क्या ये तुम्हारे साथी नहीं हैं? वो हैरत से बोली। साथ ही कराही। बेख्तियार एक हाथ उसने अपने पेट के रिश्ते घाव पर रख दिया। उसका चेहरा पसीने में तरबतर होने लगा। मैं मुतफक्किर हो गया। बोला, ये लंबी कहानी है, बस इतना सुन लो। ये भी मेरे दुश्मन ही हैं, तुम्हें मालूम होगा। लेकिन अभी फौरी तौर पर तुम्हारे इस जख्म के सिलसिले में कुछ करना चाहिए। कहते हुए मैंने अकब में गर्दन मोड़कर देखा। वहां तारीकी के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। शीना, तुम्हें इन लोगों ने कहाँ से अगवा किया था? बहुत खतरनाक लोग हैं ये, वो जरा सस्ताने के बाद पुरनकाहत आवाज में बोली। जब मैं अबरक और चंद साथियों के साथ यहाँ पहुँचने ही वाली थी कि इन्होंने हम पर हम हल्ला बोल दिया। जाने कब से वो हमारे ताक़ुब में थे। इन्हें हमारी पूरी मालूमात थी। सिर्फ मुझे जिंदा रहने दिया और यहाँ उठा लाए। हमारे जो चंद एक साथी जख्मी हालत में जिंदा बचे, वो मुजस्समा लिए वापस लौट गए थे। मैं उसकी बात पर चौंका। मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ था कि चाइल्डर और अलियाना ने उसे इसके ठिकाने से उठाया होगा। तभी मैंने फौजिया के मुतल्लिक उससे आखिरी सवाल पूछा, क्या मेरी साथी भी उनके कब्जे में थी? वो भी तुम्हारे साथ? हाँ, शीना के लबों से बेख्तियार निकला, और मैं सुन होकर रह गया। ये लोग एक रात किसी जवान और खूबसूरत लड़की को यहाँ उठा लाए थे। वो दर्द सहने के लिए ज़रा थमी, लेकिन मुझसे लम्हा भर का भी इंतज़ार ना हो सका। जल्दी से बोला, फिर किधर गई वो? वो बिल्कुल महफूज है माई बड़ी। अचानक अकब से इस्तहज़ाइया और गुंजीली आवाज़ उभरी। हम दोनों चौंक पड़े। मैंने इसी तरह अकड़ों बैठे बैठे गर्दन घुमाकर अकब में देखा। रमंडो ग्रांडेल बरगंडी के साथ वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। बरगंडी का एक हाथ बाएं पहलू के होल्स्टर पर था। उसकी बैल जैसी मोटी मोटी उभरवां और स्याह बदहैयत आंखों में जारहाना चमक हलकोरे ले रही थी। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और बोला, रमंडो, तुमने मेरे साथ गलत बयानी क्यों की? मैं शीना से फौजिया के मुतल्लिक जानकारी ले रहा था कि अल्बर्ट रमंडो वहां आ गया। मैंने उससे गलत बयानी के बारे में पूछा तो उसने जवाबन कहा, कैसी गलत बयानी माई बड़ी? वो मुनाफकाना हैरत से बोला। मैं तप कर रह गया। इसी लहजे में बोला, इतने भोले बादशाह मत बनो रमंडो, मैं तो पहले ही समझ गया था। उस रात चाइल्डर और अलियाना शीना को नहीं, फौजिया को उठा लाए थे। जब उन्हें इस कैदी लड़की की मेरे हवाले से हकीकत का इल्म हुआ था, चूंकि तुम्हारा मेरे साथ टकराव हो चुका था, तुम फौरन सारा किस्सा समझ गए। ओह, बहुत ज़हीन और जूद फहम हो तुम। मान गए। रमंडो मक्कारी से हंसा। बकवास बंद करो और मुझे बताओ, फौजिया को तुमने कौन सी गार में छुपा रखा है? मैं गरज कर बोला। बरगंडी ने यकदम अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान लिया। इजी माई बडी, इजी। रमंडो दोनों हाथ बुलंद करके मुझसे बोला, यहाँ हंगामा करना हम दोनों को ही महंगा पड़ेगा। यहाँ हमारी किसी को भिनक भी पड़ गई तो पूरा कबीला इधर हल्ला बोल देगा, क्योंकि इस वक्त हम एक कश्ती के सवार ही नहीं, एक ही किस्म की नाजुक सूरत हाल से भी दो चार हैं। उसकी मक्कारी पर मैं दांत पीस कर रह गया। एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर मेरी साथी को यहाँ पेश कर दो रमंडो, वरना मैं किसी बात की परवाह नहीं करूँगा। मैंने इसी तरह गरजते लहजे में कहा। चिच चिच चिच। रमंडो ने तंजिया अंदाज में हंकारा भरा।
लेकिन फिर ایک دم سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا سہراب، ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور میں نے صرف تم سے ڈیل کی ہے، اور ڈیل ہمیشہ دو سخت مخالفین کے درمیان ہوتی ہے، دوستوں کے بیچ نہیں۔ میں پہلے ہی اس بات کا اندازہ کر چکا ہوں رمنڈو، خوش فہمی کا شکار شاید تم تھے۔ وقت ضائع مت کرو ورنہ میں سب کچھ تہس نہس کر ڈالوں گا۔ میں نے جلتے سلگتے لہجے میں کہا، میرے اندر جیسے ایک خوابیدہ آتش فشاں پھٹنے اور لاوا ابلنے کو تیار تھا۔ رمنڈو کی آنکھوں میں جارحانہ چمک ابری، برگنڈی پہلے ہی حکم کے لیے تیار تھا، اس نے پسٹل کا سیفٹی لیور بھی ہٹا لیا تھا۔ سہراب، اس طرح کی گیدڑ ببکیوں سے تم اپنا نقصان کر لوگے، میں تو بچ کر صاف نکل جاؤں گا، میرا طیارہ بہت قریب تیار موجود ہے، لیکن تم ان وحشیوں سے بچ کر نہیں نکل سکتے، کیونکہ تمہاری گوٹ یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ میرے اندر جارحانہ جنبش ابری، برگنڈی کی آنکھیں میری ایک ایک حرکت پر جمی رہیں، اس کا پسٹل والا ہاتھ بار بار متحرک ہو رہا تھا۔ لمحہ بھر میں مجھے بے بسی کا احساس ہوا۔ البرٹ رمنڈو بہرحال کوئی معمولی آدمی نہ تھا، ایک عالمی گینگسٹر تھا، صحرائی عقاب کے کارندوں کا جال نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے ہوتا رہا تھا، وہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی اپنے لیے کمک بلوانے پر قادر تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے اپنے تنے ہوئے اعصاب اور بفرے ہوئے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گڈ مائی بڈی، یہ ہوئی نا بات، اسے ہی ڈیل کہتے ہیں، آؤ میرے ساتھ اندر بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے شینا کی طرف گردن گھما کر دیکھا، اس کی حالت توجہ طلب ہے رمنڈو، اس کا زخم خراب ہو رہا ہے۔ بھاڑ میں جائے یہ، میں نے برگنڈی کو اسے ہلاک کر ڈالنے کا حکم دے دیا ہے، رمنڈو صفاقی سے بولا۔ میں لرز گیا، بولا، نہیں رمنڈو، اسے مت ہلاک کرو، جب تک تمہارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، بے شک اسے قیدی بنائے رکھو۔ اوہ، دو دو عشق کرنے چلے ہو مائی بڈی، رمنڈو طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ میری ساتھی رہ چکی ہے اور اس کے مجھ پر کئی احسانات ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی وش ہے تو ایسا ہی صحیح، رمنڈو نے جواب دیا۔ تمہارا شکریہ رمنڈو، لیکن پلیز اس کی حالت ذرا سنبھالو، اس کا گھاؤ خراب ہو رہا ہے، یہ اس طرح مر جائے گی۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، رمنڈو نے سرد مہری سے جواب دیا۔ میں بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ شینا کو وہ آزاد نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ اپنے قبیلے میں لوٹ کر اپنا علاج کروا لیتی، مگر یہاں قید میں رہتے ہوئے بھی اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہ تھا، نہ ہی حکمت سے واقف۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، میں نے کہا۔ میں شینا کو اپنے ساتھیوں کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں، وہیں اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، اور تم بے فکر رہو، جب تک تمہارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا یہ میرے ساتھیوں کے پاس قید رہے گی۔ میرا ارادہ شینا کو چودھری اسلام شاہ کی حویلی میں چھوڑنے کا تھا۔ یہ کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو سہراب، رمنڈو بگڑ کر بولا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسا خطرناک رسک لوں گا؟ دیکھو، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات درمیان میں کاٹ دی۔ بس تم چلو میرے ساتھ، میں الیانا کو کہہ کر اس کی تھوڑی بہت مرہم پٹی کروائے دیتا ہوں، بعد میں اس کے بارے میں سوچ لیں گے۔ کہتے ہوئے اس نے برگنڈی سے جانے کیا کہا، پھر ہم اسی کشادہ غار میں لوٹ آئے جہاں تھوڑی دیر پہلے موجود تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔